وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا يخافون لومة لائم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه: ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 16 محرم الاحرام 1448 ہجری 3 جولائی 2026 کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں مسلمانوں کو اپنی ذات پاک سے کچھ ارادے باندھ کر کچھ درخواستیں پیش کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرے بندو اپنے دل و دماغ میں کچھ نیتیں کرو، کچھ ارادے باندھو، کچھ عزائم پیدا کرو، پتہ چلے کہ تم انسان ہو اور بلند درجے کے انسان ہو۔ بلند درجے کے انسان کا پتہ اس کی نیت اور ارادے سے ہوتا ہے، اس کے اعمال اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ بلند درجے کے انسان ہیں۔
اللہ کے نبی دنیا میں سب سے اونچے درجے کے انسان ہوتے، ان کی نیت سب سے اونچی ہوتی، ان کے عزائم سب سے بلند ہوتے، ان کے اعمال منشاء الہی کی تکمیل اور اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے ہوتے، اس لیے ان کا درجہ ان انسانی صفات کی بنیاد پر سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اپنی زندگی کی ترقی اور اپنی زندگی کے مستقبل کے حوالے سے مجھ سے دعائیں مانگیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ وہ نیتیں کریں، وہ ارادے باندھیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ آج ہم نہ نیت کریں، نہ ارادہ باندھیں اور نہ اللہ سے مدد مانگیں، دعائیں مانگیں، تو کام کیسے چلے گا؟ اس لیے آج مسلمانوں کی گاڑی بند ہے، چلتی نہیں ہے کسی کی، سب کی گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، ہر آدمی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے اپنی مدد چاہتا ہے، سب کی مدد کرنے کے لیے کرانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے آج سب کی گاڑیاں روکی ہوئی ہیں، پھنسی ہوئی ہیں، کوئی ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا، پیچھے تو گیا ہے، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور کرنا چاہیے، اللہ نے دعائیں سکھلائی، انبیاء علیہ السلام آنے والے دنوں سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ بھی یہ سکھلا رہے، اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمیں زندگی میں وجود دینے والے، زندگی کی نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے والے، ہمیں دنیا کے اس کرۂ ارض پر کائناتوں کا سردار بنا کر بھیجنے والے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں عطا فرما دے۔ کیا عطا فرماؤں؟ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنی بیویوں سے اور اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ یہ ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، تو پھر اس تعلق کی جہتوں کا تعین رب العالمین انہیں کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے حضور درخواست پیش کر رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب، ہم نے گھر بنا لیے، گھر چادر اور چار دیواری کا نام نہیں، یہاں اندر رہنے والوں کی زندگی کے تانے بانے کس خوبصورتی سے بنے جائیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے وہ چیزیں عطا فرما دے، قرۃ اعین، جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ اب اولادوں کی وہ کیا چیز ہے، بیویوں سے وہ کیا چیز ہے جو وہ حاصل ہو جائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے؟ وہ ہے محبت، وہ ہے مودت، وہ ہے احترام، وہ ہے تکریم، وہ ہے خدمت۔ ایک گھر میں ایک باپ اپنی بیوی سے کیا چاہتا ہے، اپنی اولاد سے کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف عزت چاہتا ہے، وہ تکریم چاہتا ہے، وہ ان کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ ان کے درمیان مودت اور محبت دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کے درمیان حسن سلوک دیکھنا چاہتا ہے۔
وہ ان کے اخلاق کی بلندیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان کی ایک دوسرے کی خدمت کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ قرۃ اعین، مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، میری اولاد، میری بیوی، ہمارا یہ گھرانہ یہ اس انداز سے پروان چڑھے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا، انصاف پسندی رکھنے والے، انصاف کرنے والے لیڈروں کا بھی امام بنا دے، اور ہمیں درجہ امامت پر پہنچا۔ اب اس تناظر میں دیکھیں کہ خانوادہ نبوت سے یہ گھر کی پہلی بنیاد ہے امت کے اندر، رسول اللہ کا گھر، جس میں اللہ کے پیغمبر، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں سے گھر کی زندگی کی بنیاد چلتی ہے، نبی کے گھر سے، جہاں وحی آتی ہے، جہاں قرآن آتا ہے، جہاں جبریل آتا ہے، جہاں دنیا کی رحمتوں کی سب سے پہلی برسات دنیا میں پیغمبر کے گھر پر برستی ہے۔ وہ پہلی برسات رحمتوں کی، عنایات کی، وہ میرے پیغمبر کے گھر میں برستی ہے، میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات پہ برستی ہے، میرے پیغمبر کی بیٹیوں پر برستی ہے، میرے پیغمبر کے اہل خانہ، اہل بیت، ان پر برستی ہے، ان کی آل پر، جو ان پر ایمان لے کر آئے وہ ان پر برستی ہے، جو پیغمبر کے مشن میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام بھی۔ حضور فرماتے ہیں یہی تو میرے آل بھی ہیں، یہ میرے اہل بھی ہیں، یہ میری آل ہے۔ ان دونوں نے مل کر نبوت کے کام کو آگے بڑھایا۔ اس آیت کے تناظر میں ذرا حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے سب سے پہلے یہ دعا خود مانگی اللہ سے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، ہماری اولاد سے بھی ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہماری نسلوں میں سے بھی امامت کے درجے پر فائز لوگ، امتوں کی رہنمائی کرنے والے، تیرا پاک قرآن پڑھنے پڑھانے والے، عملی زندگی کی جہتوں کو درست کرنے والے، امت کو گناہوں کے گرداب سے نکالنے والے لوگ، ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو مصیبتوں سے نکالنے والے لوگ کھڑے فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن کی یہ دعائیں خود رب حضور، رب ذوالجلال کی حضور پیش کی تھی، تو کیا آپ کو وہ مقدس بیویاں نہ ملی؟ کیا آپ کو وہ اولاد نہ ملی؟ آپ کی نرینہ اولاد تو نہ ہوئی، لیکن آپ کی بچیوں سے، آپ کے اہل بیت سے، اور آپ کے آل، آپ کے رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں سے آپ کا وہ علم آگے بڑھا، نبوت کے وہ کام آگے بڑھے، نبوت کا وہ مشن آگے بڑھا جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، معاشروں کو بدل کے رکھ دیا، اخلاق کو تبدیل کر دیا، زندگی میں رونق پیدا کر دی، زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دی، زندگی میں کمالات بھر دیے۔ زندگی میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، زندگی میں خوشیوں کے ساتھ آہیں اور سسکیاں بھی ہوتی ہیں، زندگی کو ان دونوں کے ساتھ کیسے گزارنا ہے، یہیں سے تو ہمیں پتہ چلا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے پیارے لخت جگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آخری وقت میں ایک دایا کے گھر مدینہ میں، جو قینہ وہ لوہار تھے، ان کے گھر میں دودھ پینے کے لیے چھوڑا تھا، بیماری میں ان کے گھر تشریف لے گئے، دھواں نکل رہا ہے بٹی سے، گھر دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، آپ کا لخت جگر
دنیا سے جا رہا ہے، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں۔ ایسے موڑ پر آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہے، آپ کے ہاتھوں پر ہے، اور اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ایک صحابی کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری؟ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، انسان پر تبھی حالات طاری ہوتے ہیں، تبھی حالات اور غم کے آثار ہوتے ہیں۔ القلب یحزن والعین تدمع، یہ حالات سے دل غمگین ہے، دل کے غم سے آنکھوں سے آنسو کی ترجمانی ہے۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں، یہ اخلاق کے خلاف نہیں، یہ مقام صبر کے خلاف نہیں، یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں۔ القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ان القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لا نقول الا بما یرضی به ربنا، زبان سے ہم وہ لفظ نہیں نکالیں گے مگر جس سے ہمارے رب کی رضا ہو۔ زبان کا استعمال وہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، اپنے غم کے کنٹرول میں نہیں رکھیں گے۔ زبان کا استعمال اپنے عقل و شعور، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہوگا۔ لا نقول الا بما یرضی به ربنا، ہر گھر میں خوشیاں آتی ہیں، ہر معاشرے میں خوشیاں اور غم آتے ہیں۔ اہل بیت النبی، اللہ کے رسول کے گھر میں بھی غم بھی آئے، خوشیاں بھی آئیں۔ ان دونوں کا مظہر بن کر انہوں نے زندگی کی رہنمائی دی۔ آج اس حوالے سے لمبا بیان نہیں، امام حسن، سیدنا امام حسن رسول اللہ کے بڑے نواسے، جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی گود میں آنکھیں کھولی، جنہوں نے سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی، جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی، جنہوں نے مدینہ کی گلیوں میں کھیل کر رسول اللہ کے زمانے میں پرورش پائی، جنہوں نے مسجد نبوی کے اس ماحول میں، جس کی صف اول میں ابو بکر صدیق ہے، جس کے صف اول میں عمر بن الخطاب ہے، جس کی صف اول میں عثمان بن عفان ہے، جس کے صف اول میں علی المرتضیٰ ہے، جس کی صف اول میں عبد الرحمن بن عوف ہے، جس کی صف اول میں طلحہ اور زبیر ہیں، جس کی صف اول میں سعد بن ابی وقاص ہیں، جس کی صف اول میں عشرہ مبشرہ ہیں، جس کی صف اول میں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، جس کے صف اول میں عبداللہ بن مسعود ہے، جس کے صف اول میں ابی بن کعب ہیں، زید بن ثابت ہیں، معاذ بن جبل ہیں، عظیم لوگ ہیں، رسول اللہ کے علم کے ترجمان، آپ کے نبوت کے خدمت گزار، دین حق کے پاسبان، امت کے رہنما، رسول اللہ کی تربیت سے اٹھنے والی قوت، ان سب کی آنکھوں کے سامنے، ان سب کی گود میں، ان کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے سیدنا امام حسن پرورش پا رہے ہیں، جنہیں رسول اللہ کا دور ملا ہے، رسول اللہ کا پیار ملا ہے، اس گھرانے کے اخلاق ملے ہیں۔ اب وہاں سے پرورش پانے والا وہ بچہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے رسول اللہ کی زندگی ملتی ہے، آپ کی سیرت ملتی ہے، آپ کے اخلاق اور کردار کا نقش اس کے دل و دماغ میں وہ ثبت ہو جاتا ہے، اندر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں تو غموں کے پہاڑ ٹوٹے رسول اللہ کے جانے سے۔ سیدنا حسن کی ماں اس پہاڑ کو، غموں کے اس پہاڑ کو رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کو برداشت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا غم امت کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ اس غم کو وہ سہارے اور اللہ کے دین کا انہوں نے سہارا بن کر دنیا میں کردار ادا کیا۔ اب نئے تقاضے آئے دین کے،
امت کے، اس امت کے نظام حیات کے، اسلام کی عزت اور غلبے کے جن کو ایڈریس کیا، خطاب کیا، ان چیلنجز کا جواب بن کر ابو بکر صدیق رسول اللہ کے منصب پر کھڑے ہیں، پیچھے یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، سیدنا امام حسن اس دور کو بھی دیکھ رہے ہیں، امت کا رسول اللہ کے بعد مشکلات کا دور، ابو بکر صدیق کا دور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، خود چل پھر کر دیکھا، پھر امت کی تعمیر کا دور اور فتوحات کا دور، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں، جس کو لسان اللہ فی الارض، نبوت کی زبان بن کر دنیا میں بولتے تھے، عمر بن الخطاب اپنی زبان سے نہیں بولتے تھے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، ان کے قلب پر آنے والے واردات، خیالات، وہ وحی الہی کے ترجمان ہوتے تھے۔ اس زبان صدق و صفا سے 8 سال ان دین کے احکامات کا پورا نظام مدینۃ الرسول میں امام حسن نے دیکھا، سنا، مجلسوں میں شریک رہے، سب کچھ آبزرو کرتے رہے، سنتے اور جذب کرتے رہے کہ امت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، نظام عمل کیسے مرتب کیا جاتا ہے، ممبر سے خطاب کیسے کیا جاتا ہے، امت کو گائیڈ لائن کیسے دی جا رہی ہے، قرآن کے مطابق، سنت رسول اللہ کے مطابق، سنت ابو بکر صدیق کے مطابق، یہ پوری جماعت آج کیا رہنمائی دے رہی ہے؟ امام حسن اس پورے 8 سالہ دور کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر 12 سالہ دور سیدنا عثمان ابن عفان کا، جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، قرۂ ارض پہ بسنے والی خشکی کے اکثر علاقے وہ اسلام کے زیر نگیں آ گئے، اسلام کی رہنمائی میں آ گئے، قرآن کی تعلیمات کی رہنمائی میں آ گئے۔ اب قوموں کی تربیت کے لیے مشاورت ہو، مسجد نبوی اس کا مرکز، مدینہ اس کا مرکز ہے، اس علاقے کے مسائل کیا ہے، اس قوم کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی، فلاں علاقے کے لشکر کیسے جائیں گے، وہ لشکر وہاں کیا کریں گے، یہ ساری منصوبہ سازی امت کی، صوبوں کی، بین الاقوامی دنیا کے نظام کی، اللہ کی پیغمبر کی مسجد نبوی میں اس شورا میں ہو رہی ہے۔ امام حسن اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی ایک طرف اپنے گھر کی زندگی ہے، ایک طرف مسجد نبوی کی زندگی ہے، ایک طرف مدینۃ الرسول دار الحکومت کیپٹل خلافت کے مرکز کی سرگرمیاں ہیں، ایک طرف مسجد نبوی کی علمی سرگرمیاں ہیں، وہاں قرآن پر گفتگو ہوتی ہے، سنت رسول اللہ پر بحث ہوتی ہے، وہاں نبوت کے ارشادات سے رہنمائی لینے کا طریقہ کار بیان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کی مجلس میں وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے، حبر هذه الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے رسول اللہ کا علم محفوظ کیا، ان کی زبان فیض ترجمان سے قرآن کی، حدیث کی، سنت خیر الانام کی، مکی زندگی کی، مدنی زندگی کی، جہاد و غزوات کا، رسول اللہ کا پورا دور 9 سے 10 سالہ مدنی زندگی کا، اس کی رہنمائی میں اگلا دور کیسے پیدا ہو رہا ہے، امام حسن اس کو بھی دیکھتے۔ اور پھر آنے والے دور میں جب حضرت عثمان ابن عفان شہید ہوئے، شہادت کی اس مارکے میں کون اصل ہے، کون دشمن ہے، کون امت کا حامی ہے، کون دین کا حامی ہے، کون نفرتیں اور فساد پیدا کرنے والا ہے، سیدنا امام حسن حضرت عثمان ابن عفان کے دربان بن کر حضرت علی نے حسن و حسین کو کہا کہ تم نے عثمان ابن عفان کے دروازے پر پہرہ داری کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ترجمانی کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا دور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ فتنہ پرور قوتیں کون سی ہے، نظام خلافت کو خطرہ کہاں سے ہے، کن لوگوں سے ہے، اس دور میں مشکل گھڑیوں میں حضرت عثمان کیا خطاب کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اوپر سے خطاب کر کے پوری زندگی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن حضرت عثمان کا وہ خطاب بھی سن رہے ہیں، حضرت علی کی رائے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر باغیوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کئی دنوں تک نمازیں نہیں، باغیوں نے قبضہ کر لیا، مصلی پر، ممبر پر قبضہ کر لیا۔
حضرت امام حسن نے وہ دور بھی مسجد نبوی کا، مدینۃ الرسول کا وہ خطرناک ترین دور بھی دیکھا ہے۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کا سارا دور اتنا مصروفیات سے گزارا ہو، اتنے حالات سے باخبر ہو، آج وہ امت کی رہنمائی پر فائز ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور، جس میں امت کے اندر آنے والے دور میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں کا کی آراء کا عظیم اختلاف کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی دونوں جماعتیں دین حق کے اگلے دور کے لیے آپس میں اختلاف کریں، آپس میں جنگوں کی نوبت آئے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری رائے کیا ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، بھائیوں کی لڑائی میں ہمیں کردار کیا ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسن مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر خطبہ دیتے ہوئے درمیان سے نیچے اترے اور اتر کر سیدنا امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر واپس منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ان کو اٹھا کر خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے وقت فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا رہنما ہے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا قرآن اور علوم نبوت کا ترجمان ہے، یہ میرا بیٹا امت کے چیلنجز کو سمجھنے والا ہے، ابنی ھذا سید، یہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی یہ دنیا میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ دلوں کو اٹھانے والا، دلوں کو جوڑنے والا، لوگوں کے درمیان ربط پیدا کرنے والا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا خدمت گزار بھی ہے، میرا بیٹا یہ مسلح کا ساشا سوار بھی ہے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا قرآن کا ترجمان بھی ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا اس میرے بیٹے کی محنت سے دنیا میں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان ایک پیچ اپ آ جائے گا، ان کے درمیان کا خلا ختم ہو جائے گا، یہ دوبارہ ایک قوت ایک رائے میں ڈھل جائیں گے، دو بڑی مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا سلو کروائے گا، ایک نئے دور کی قیادت۔ قیادت کس چیز کا نام ہے؟ آگے بڑھ کر رہنے کا نام نہیں، جوڑ کر رکھنے کا نام قیادت۔ قائد تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت پیدا کرے، ان کے درمیان منافرتیں اور گیپ ختم کر دے، ان کے درمیان مخالفتوں کو ایک پیٹ پر لے آئے، وہاں تک انہیں وہ سفر طے کرا دے۔ تو سیدنا امام حسن انہوں نے امت کے درمیان مصالحت کا راستہ کیسے پیدا کیا جائے گا، اتفاق کا راستہ کیسے پیدا کیا جائے گا، اتفاقی راہیں کیسے تلاش کی جائیں گی، ان کو واپس جوڑا کیسے جائے گا۔ توڑنے کا کام تو شیطان کرتے، توڑنے کا کام تو دشمن کرتے، جوڑنے کا کام اپنے کرتے۔ آج امت کے درمیان جوڑنے والے لوگ، امام حسن کے طرز پر سوچنے والے لوگ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ وہ نظر نہیں آتے۔ وہ صلاحیتیں نام امام حسن کا لیں گے، لیکن ان کی صلاحیتیں کہاں سے لائیں؟ ان کی صلاحیتیں ان کے اسوے سے لیں گے، ان کی تعلیمات سے لیں گے، ان کی تربیت سے لیں گے۔ کمال تھا ان لوگوں میں۔ ایک دفعہ امت کی خیر خواہی، امام حسن کا گھر ہر وقت چولہا جلتا رہتا، لوگوں کی ضرورت مندوں کے لیے، جو باہر سے مہمان آتا اسے ریسٹورنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی ہوٹل پہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہوٹلوں کا نظام مسلمانوں کے دور میں نہیں ہوتا تھا، ہر گھر مہمان نوازی کرتا تھا، جہاں کوئی راستہ گزرنے والا کھانے کا وقت آ گیا اس علاقے کے سارے لوگوں سے اپنے گھر میں کھانا کھلاتے، اپنے گھر میں جگہ دیتے۔ مسلمانوں کے اخلاق الگ، مدینہ میں وہ کچھ گھرانے تھے جہاں ہر وقت ہر مہمان کے لیے کھانا پکتا رہتا تھا، امام حسن کے گھر میں بھی کھانا پکتا رہتا، ہر وقت
بہترین اور لذیذ کھانے تیار ہوتے، خود روکھا سوکھا کھاتے اور مہمانوں کو لذیذ کھانے کھلاتے، یہاں تک کہ مقروض بھی ہو جاتے، پھر قرضہ اتار دیتے اور مال بھی آتا رہتا اور پھر اسے خرچ کرتے رہتے۔ امام حسن 3 دفعہ اپنی زندگی میں سارا مال اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا، گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور کئی دفعہ انہوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا، باقی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اور سیدنا امام حسن کی عمر کتنی تھی؟ 47 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں، چھوٹی سی عمر ہے، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے بھرپور پورا دور گزارا رہنمائی کا۔ ہر موڑ پر ایک رائے دیتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، امت کے حق میں بھی، انسانیت کے حق میں بھی، دین کی ترجمانی کے طور پر بھی، رسول اللہ کی ان نسبتوں کا اظہار بھی، سب چیزیں ان کے عقیدے سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے، ان کی حسن تدبیر سے، ان کی پلاننگ سے، یہ سب چیزیں جھلک رہی ہیں۔ آج امت اس کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انہوں نے امت کو نئے دور میں کیسے داخل کیا۔ عام الجماع، جس سال میں انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہوں نے آپ کو امام تسلیم کر لیا، یہاں سے امام اور امیر 2 شعبے بن گئے اس مسلمان جماعت کے۔ ایک امارت کا شعبہ ہے جو سیاسی نظام، معاشی نظام، مالیاتی امور امت کے اور دشمن کے مقابلے کی حکمت عملی، یہ امارت سے ہوگی جس کی سربراہی حضرت امیر معاویہ کریں گے۔ دوسرا، یہی پارٹی امت کی رہنمائی کرے گی، قرآن سکھائے گی، سنت رسول اللہ بتائے گی، ذہنی اخلاقی تربیت کرے گی، آنے والے لوگوں کو اسلام کا پورا تعلیمی تربیتی نظام بتائے گی۔ یہ امامت کا درجہ ہے۔ سیدنا امام حسن، اس لیے یہیں سے امامت کا دور وجود میں آیا، جب دونوں کو معاہدہ ہو گیا، یہ امام بن گئے، وہ امیر بن گئے، اب دونوں کو چلانا ہے۔ آج لوگ امامت کو مانتے ہیں، امارت کے غیر، کچھ امارت کو مانتے ہیں، امامت کے منکر ہے۔ اہل السنت والجماعت امارت کو بھی مانتے ہیں امیر معاویہ کی، اور امامت کو بھی مانتے ہیں، سیدنا امام حسن کی امامت کو بھی مانتے ہیں۔ سب سے پہلے مدائن سے نکل کر کوفہ میں حضرت معاویہ آئے اور حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور دیکھیں، جب حضرت علی کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وقت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا، اور امام حسن نے اسی وقت خلافت کی بیعت لیتے وقت کوفہ والوں سے یہ معاہدہ لیا، جس سے میں صلح کروں تم نے بھی اس سے صلح کرنی ہے، جس سے میں جنگ کروں تم نے اس سے جنگ کرنی ہے۔ 6 مہینے بعد صلح ہوتی ہے، اور 6 مہینے پہلے وہ اپنی رائے، تدبیر اور پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ میرا لائن آف ایکشن کیا ہوگا، اگلے 6 مہینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، امت کو، پارٹی کو، لوگوں کو دین کے اعتبار سے کیسے چلایا جائے گا۔ آج لوگوں کے ذہن میں کچھ بھی نہیں، آج ہمارے عوام، ان کے ذہن میں اپنے ملک کو چلانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں، جو اوپر سے نافذ ہوتا ہے اسی کو مانتے چلاتے ہیں، اپنی رائے پیدا کریں۔ امام حسن ایک رائے کا نام ہے، حقائق کی بنیاد پر رائے پیدا کرنا، اس رائے کو عمل میں ڈھالنا، اس عمل کی بنیاد پر پالیسیاں بنانا، امت کے لیے راستوں سے کانٹے چننا۔ آج حکمرانوں کی ہر پالیسی قوم کو مشکل میں ڈالتی، ان کے لیے تنگیاں پیدا کرتی، مہنگائی پیدا کرتی، امت کے لیے عذاب پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی پالیسیوں نے امت کو ترقی دی، کامیابیاں دی۔ امام حسن مدینہ میں بیٹھے ہوئے، ایک ضرورت مند آیا اور آ کر کہنے لگا، جناب امام، میں پریشان، مصیبت میں، میرا مسئلے کا حل ہو جائے۔ ان کے پاس اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ اس کو دیں، اوقات انسان کے حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں، پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کو دیں۔ اسے فرمایا، اس وقت میرے پاس کچھ دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں تجھے ایک راستہ بتا سکتا، علم و حکمت کی رہنمائی دے سکتا۔ مدینہ کا جو گورنر ہے، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، اس وقت قلق میں ہے، اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے۔ تو اگر جا کر اس کے پاس ان کلمات سے تعزیت کر
تو اس کے دل کو قرار مل جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور خوشی میں وہ تیرے لیے ضرور انعام و اکرام وہ پیش کرے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کلمات یاد کرا دیں۔ امام حسن دیکھیں، حسن تدبیر دیکھیں، 5 پس بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ غریب کے مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دے نہیں سکتے، دلوانے کا کام تو کر سکتے ہیں۔ اس کو علم کا راستہ، حکمت اور دانائی کے راستے سے اس کو لے کر چل رہے ہیں، اور اسے فرمایا جا کر ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنا، چھوٹے سے الفاظ۔ اب اس نے جا کر وہی کلمات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی اعزک بجلوسک علی قبرہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے عزت دی، تو اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر عزت کے ساتھ تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور سب تعریفیں اس اللہ کی نہیں ہے جس نے تیری بیٹی کو بچا دیا کہ وہ ذلت کے ساتھ آ کر تیری قبر پر آ کر بیٹھ کر روتی کہ میرے سر کا سایہ اٹھ گیا، میرے کاموں کا نگران چلا گیا، میرے مسئلوں کا مداوع چلا گیا۔ وہ دنیا میں آتی، اپنے گھر کو چھوڑ کر تیری قبر پر آ کر بیٹھتی تو اس کی ذلت کا مظہر بنتا، اور آج تو اس کی عزت کا بن رہا ہے۔ تیری بیٹی اس ذلت سے محفوظ ہو گئی، اس کے دل کو قرار آ گیا، دل کو قرار آیا، اس نے بہت سے انعام و اکرام دیا۔ پھر اسے کہنے لگا یہ الفاظ تو تیرے نہیں ہیں جو تو نے کہے ہیں۔ اس موڑ پر، اس غم کے موقع پر دیکھو، کس غم کے موقع پر انسان ذہنی طور پر کہاں کھڑا ہے، اس کے ذہن کو کہاں سے کہاں پہنچانا ہے، اور اس کے مسئلے کا حل کیا تلاش کرنا ہے۔ یہ امام وقت کا کام ہوتا ہے، جو انسانی نفسیات سے بھی آگاہ ہو، انسانی مسائل سے بھی آگاہ ہو، ان کی حسن تدبیر کی عقل بھی رکھتا ہو اپنے اندر۔ یہ ہے ائمہ اہل بیت۔ آج ائمہ اہل بیت کا نام سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن امت کو مسئلوں سے نکالنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ مجلسیں کرتے ہیں ان کے نام پر، روٹیاں کھاتے ہیں ان کے نام پر، امت کو گرداب سے نہیں نکالنا جانتے، امت کے غموں سے ان کا ہاتھ پکڑنا نہیں جانتے، ان کی پریشانیوں سے ان کو نکالنا نہیں جانتے۔ یہ ہے سیدنا امام حسن، پاس کچھ بھی نہیں ہے، علمی رائے اتنی درست ہے، طریقہ کار صبر اور مصیبت اور غم کا اتنا خوبصورت ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو تو دیہاتی ہے، تو تو ایک عام آدمی ہے، تیری زبان سے یہ کلمات حکمت یہ کیسے نکل رہے ہیں؟ یہ تو کسی اور صحبت کا پرتاؤ ہے، یہ کسی اور مجلس کا مظہر ہے، یہ کسی اور کی زبان کو بول رہا ہے۔ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کس کا کلام حکمت ہے؟ یہ کس کی دانائی اور عقل کی باتیں ہیں؟ یہ نبوت کی ترجمانی دلوں سے دلوں تک پہنچتی ہے، دلوں سے قلب تک پہنچتی ہے، قلب سے دماغ اور زبان تک پہنچتی ہے، زبانوں سے مجلسوں میں جاتی ہے، معاشرے کا وجود بنتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دور میں اپنی زندگی کے تانے بانے قرآن و سنت سے، صحابہ اور اہل بیت کی عملی زندگی سے انہوں نے بنے تھے۔ آج مسلمانوں کی زندگی کے تانے بانے کس سے بنے ہوئے ہیں؟ سود کا نظام، رزق حرام کا نظام، بے حیائی کا نظام، غلط کاریوں کا نظام، آج چھینا جھپٹی ایک دوسرے کے مال کو چھیننے کا نظام امریکہ اور یورپ کا ہم پر مسلط ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ اس نے بتایا یہ کلمات حکمت تو امام حسن کے ہیں، اس نے اور زیادہ نواز، اور امام حسن کے پاس بھی نہ بھیجے، انعام و تحائف بھیجے کہ آپ نے ہمیں رہنمائی دی، آپ نے ہمیں صبر کا راستہ بتایا۔ کیوں نہ ہو سیدنا امام حسن، آخری وقت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، دونوں کو، سیدنا امام حسن اور امام حسین کو، اور ان کو وصیت فرمائی، وقد اوصى بولدي الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وكظم الغيظ۔ آخری وقت ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے، اور بچوں کو بلا کر وصیت کر رہے ہیں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان چیزوں کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہمیشہ، والصلاة اور نماز اس کا دھیان اور خیال رکھنا، والزکوٰۃ اور مالی معاملات کا درست نظام شریعت کے مطابق پیدا کرنا، وقظم الغیظ اور غصے کو کنٹرول کرنا، دبا کے رکھنا، وصلۃ الرحیم والصلح اور صلہ رحمی کرنا،
والصلح عن الجاہل، اور جاہل لوگوں سے صلح کر کے آگے بڑھتے جاؤ، ٹکراؤ کی پالیسیاں مت اختیار کرنا، آپس کے معاملات میں الجھنا مت، والنفقۃ فی الدین، اور فرمایا خرچہ کرنا قرض اتارنے میں، اور فرمایا والتفقہ فی الدین، اور دین میں غور و فکر کرتے رہنا، والتثبت فی الامر، اور دین کے معاملات پر زبردست طریقے سے استقامت دکھانا، اور فرمایا والتعاہد القرآن، اور قرآن کا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھنا، جب فارغ وقت ملے اس وقت قرآن حکیم سے تعلق جوڑو، اس کی تلاوت کرو، اور فرمایا وحسن الجوار، اور ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، واجتناب الفواحش والمعاصی، اور فرمایا ہر دور میں بے حیائی اور منکرات کے کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ آخری وقت سیدنا علی المرتضی اپنے بیٹوں کو وصیت دے کر جا رہے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں ان امور کا خیال رکھنا ہے۔ آج امام حسن، ان کا تقوی، ان کا تفقہ، ان کی بصیرت، ان کی اجتماعی زندگی کی یہ کاوشیں آج امت بھول گئی، اس لیے تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ ہمیں دعا سکھلائی تھی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی قوتیں عطا فرما دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اپنی نسلوں میں سے وہ نسل عطا فرما جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، وَاجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میں بھی نماز کے راستے سے تیرا تعلق قائم کر کے تیری مخلوق کے لیے اپنی اخلاقی قوتوں کا مظہر بن جاؤں، اور میری نسل میں سے بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، ایسی نسل ملے جو اپنے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھلوائے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کے دروازے کھلوائے۔ یہی وہ لوگ تھے، سیدنا امام حسن ان عظیم الشان لوگوں میں سے ہے، امت کے عظیم مجتہدین میں سے ہے، جنہوں نے نبوت کی حکمت کا وہ راستہ امت کو دیا جس نے امت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ اللہ جل شانہ ہمارے علماء کو ان کے علم کا راستہ، ہمارے فقہاء کو ان کی فقہ کا راستہ، ہمارے حکمرانوں کو ان کی سیاست کا راستہ، امت کے گھروں میں بیٹھنے والے لوگوں کو ان کے گھروں کی سیاست اور اجتماعیت کے قیام کا راستہ، امت کے تاجروں کو اپنے مال کما کر رائے حق پر خرچ کرنے کا راستہ، امت کے ہر طبقے کو ان کی اسوے سے رہنمائی لے کر امام حسن کا یہ عظیم اسوہ پھر سے دنیا میں قائم کرنے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔